بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طالبات، معاشرت علوم کے لیکچر نمبر 14 کے ساتھ آپ کی معلمہ آپ کے ساتھ موجود ہیں۔ طالبات، گزشتہ لیکچر میں ہم نے آفاق پبلشرز کی کتاب کے باب نمبر 6 پاکستان کی آب و ہوا کا مطالعہ کیا تھا اور اس سے متعلقہ کام بھی تھوڑا بہت ہم نے کر لیا تھا۔ آج اسی چیپٹر کو ہم مکمل کریں گے اور اس کی ورک شیٹ کا کام جو ہے وہ ہم کریں گے۔ تو آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 44 کھول لیجئے، 44۔ یہاں پر آپ کو دیکھیے یہ نظر آ رہا ہوگا آب و ہوا کے زندگی پر اثرات۔ آب و ہوا کے بارے میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ ایک لمبے عرصے کے لیے کسی خاص علاقے کی عمومی موسم کو آب و ہوا کہا جاتا ہے، یعنی عموماً یا اکثر اوقات جو ہے وہ وہاں پر کیسا موسم رہتا ہے اسے آب و ہوا کہا جاتا ہے۔ اس آب و ہوا کے انسانی زندگی پر کیا اثرات ہوتے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ آب و ہوا کے انسانی زندگی پر بہت گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ انسانوں کے ساتھ ساتھ نباتات بھی آب و ہوا سے متاثر ہوتے ہیں۔ پاکستان کے میدانی علاقوں، دریائے سندھ کے میدانی علاقے اور پاکستان کے پہاڑی علاقوں، شمالی پہاڑ اور مغربی پہاڑوں کی آب و ہوا میں خاصا فرق ہے۔ اس لیے میدانوں اور پہاڑوں میں انسانی زندگی پر آب و ہوا کا اثر بھی مختلف ہے۔ یعنی چونکہ ہر علاقے کی، ہر جگہ کی آب و ہوا جو ہے وہ مختلف ہوتی ہے، اس لیے آب و ہوا کے اثرات بھی مختلف ہوں گے۔ آپ سب سے پہلے دیکھتے ہیں میدانی علاقوں پر موسم کے اثرات۔ آب و ہوا کی وجہ سے آنے والی قدرتی آفات، کلائمیٹک ہیزرڈز۔ پاکستان کے میدانی علاقوں پر 7 سے 8 سال بعد سیلاب آتے ہیں، جو کہ ایک خطرناک قدرتی آفت ہے۔ یہ سیلاب مونسون کی بارشوں کی وجہ سے آتے ہیں۔ ان سیلابوں کی وجہ سے سڑکیں، ریلوے لائنیں اور ٹریفک کا سارا نظام معطل ہو جاتا ہے۔ دیہاتوں میں مالی نقصان کے ساتھ ساتھ ناقابل تلافی جانی نقصان بھی ہوتا ہے۔ بعض اوقات سیلاب کے بعد زمین کی زرخیزی بڑھ جاتی ہے، جو فصلوں کے لیے بے حد مفید ہوتی ہے۔ موسم گرما میں گرد و باران کے طوفان آتے ہیں جو بعض اوقات خاصی تباہی مچاتے ہیں۔ گرد کہتے ہیں دھول مٹی کو، آندھی جسے آپ کہتے ہیں، باران بارش کو کہا جاتا ہے۔ کبھی کبھی ساحلی علاقوں پر سائیکلون اثر انداز ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ساحلی علاقوں پر بسنے والے لوگوں کا بہت زیادہ جانی اور مالی نقصان ہوتا ہے۔ موسم سرما میں دھند اور کہر صوبہ پنجاب اور صوبہ سندھ کی ایک خطرناک آفت کی صورت میں رونما ہوتے ہیں۔ ان کی وجہ سے نہ صرف زمینی بلکہ ہوائی ٹریفک بھی معطل ہو کر رہ جاتی ہے۔ پتہ ہے نا آپ کو، دھند وغیرہ چھا جاتی ہے جس کی وجہ سے روڈز وغیرہ اور جو ہے وہ بند کر دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح جہازوں کی آمد و رفت پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے۔ پھر اس کا دیکھیے آب و ہوا کا انسانی زندگی پر اثر۔ میدانی علاقے جغرافیائی علاقے کا تقریباً 40% حصہ، یعنی پاکستان کے کل رقبے کے 40% حصے پر کیا ہے، میدان ہے۔ پاکستان کی زیادہ تر آبادی انہی میدانی علاقوں میں رہتی ہے۔ یہاں اگائی جانے والی فصلیں پاکستانی معیشت کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہیں، یعنی جو فصلیں یہاں کاشت کی جاتی ہیں ان کا پاکستان کی اکانومی میں ایک بہت بڑا ہاتھ ہے۔ علاوہ ازیں آب و ہوا کا ان علاقوں میں بسنے والے لوگوں کی خوراک، لباس، مکانات، ثقافت، تہوار وغیرہ پر بہت واضح اور گہرا اثر پڑتا ہے۔ موسم سرما میں لوگ یہاں پر غلط لکھا ہوا ہے، یہاں پر یہ ہے موسم گرما، ٹھیک ہے نا، اس کو آپ صحیح کر لیجئے گا۔ موسم گرما میں لوگ ہلکی اور نرم خوراک استعمال کرتے ہیں، سبزیاں زیادہ استعمال کی جاتی ہیں اور دیہاتوں میں لسی شوق سے پی جاتی ہے۔ موسم سرما میں گوشت کا استعمال بڑھ جاتا ہے اور لوگ چائے کا استعمال زیادہ کرتے ہیں۔ گرمیوں میں زیادہ سوتی کپڑے جبکہ سردیوں میں اونی کپڑے استعمال کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ہلکے پھلکے کپڑے گرمیوں میں پہنے جاتے ہیں جبکہ بھاری اور موٹے کپڑے جو ہیں وہ سردیوں میں پہنے جاتے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے پہاڑی علاقوں پر آب و ہوا کے اثرات۔ پاکستان کے پہاڑی علاقوں پر موسم گرما میں آب و ہوا خوشگوار ہوتی ہے، خاص طور پر ان علاقوں میں جن کی سطح سمندر سے بلندی تقریباً 1500 میٹر یا اس سے زیادہ ہوتی ہے۔ یعنی وہ پہاڑی علاقے جو سطح سمندر سے 1500 میٹر بلند ہوتے ہیں، وہاں پر آب و ہوا، جیسے آپ دیکھتے ہیں نا مری اور اس کے علاوہ سوات، کالام اور ناران کاغان، یہ جو علاقے ہیں یہاں پر آب و ہوا جو ہے وہ گرمیوں کے موسم میں جو ہے وہ خوشگوار ہوتی ہے، یعنی ہلکی پھلکی ٹھنڈ بھی ہوتی ہے وہاں پر۔ تو یہ اسی وجہ سے ہے کیونکہ وہ سطح سمندر سے بلند ہیں۔
پہاڑی علاقوں میں آب و ہوا کا انسانی زندگی پر اثر۔ پاکستان کے پہاڑی علاقوں میں آب و ہوا لوگوں کی زندگی پر اثر انداز ہوتی ہے۔ لوگوں کا پیشہ، خوراک، لباس، مکانات و ثقافت نیز زندگی کے ہر پہلو پر آب و ہوا کے نمایاں اثرات ہیں۔ گوشت اور گھی خوراک کا لازمی جز ہیں، جبکہ لوگ تقریباً سارا سال اونی کپڑے استعمال کرتے ہیں۔ لوگ عام طور پر زراعت کا پیشہ اختیار کیے ہوئے ہیں۔ خانہ بدوشی کی زندگی بھی بڑے پیمانے پر اختیار کی جاتی ہے۔ موسم سرما میں درجہ حرارت نقطۂ انجماد سے نیچے گر جاتا ہے اور اس موسم میں لوگ میدانی علاقوں کی طرف وقتی طور پر ہجرت کر جاتے ہیں تاکہ بہتر زندگی گزار سکیں۔ یعنی پہاڑی علاقوں میں جب سردیوں کا موسم آتا ہے تو چونکہ بہت شدید سردی ہوتی ہے، برف باری ہوتی ہے، تو وہاں پر زندگی مفلوج ہو کر رہ جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہاں کے لوگ جو ہیں وہ میدانی علاقوں کی طرف ہجرت کر جاتے ہیں، یعنی وہاں سے موو کر جاتے ہیں، اور جب موسم تھوڑا بہتر ہو جاتا ہے تو وہ واپس اپنے گھروں کو لوٹ جاتے ہیں۔ خانہ بدوشی یعنی یہاں پر لوگ موسم اچھا، جو خانہ بدوش قبائل ہوتے ہیں جو ایک طرح جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ گرمیوں کے موسم میں ان علاقوں میں جا کر اپنے پڑاؤ ڈال لیتے ہیں۔ اب اس طرح آپ کا یہ اس سبق کا کام جو ہے وہ مکمل ہو گیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے مشق میں آپ کو بتایا تھا کہ سوال نمبر 1 جو ہے وہ ہم نے کرنا نہیں ہے، اس کے بعد سوال نمبر 2 ہم نے کر لیا تھا، سوال نمبر 3 ہم نے کر لیا تھا۔ اب سوال نمبر 4 جو ہے وہ بھی ہمیں نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے، اس پر کراس لگا دیجئے۔ اس کے بعد سوال نمبر 5 ہے آب و ہوا کے پاکستان کے میدانی علاقوں پر اثرات بیان کیجئے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھیے آب و ہوا کا انسانی زندگی پر اثر، تو آپ اس کو یوں کر لیجیے گا، میدانی علاقوں میں آب و ہوا کا انسانی زندگی پر اثر، اور یہ یہاں سے لے کر مکمل یہاں تک آپ جو ہے اس کو لکھ لیں گے، ٹھیک ہے میرا بیٹا۔ اس کے بعد سوال نمبر 6 ہے آپ کا آب و ہوا کے پاکستان کے پہاڑی علاقوں پر اثرات بیان کیجئے۔ تو یہ نیچے آپ کو نظر آ رہا ہے پہاڑی علاقوں پر آب و ہوا کے اثرات، اور یہ آپ کو جو ہے وہ یہ اس جگہ سے دیکھیے، یہ دوسرا والا جو ہے یہاں سے لے کر اس جگہ سے لے کر آپ کو آخر تک یہاں تک اس کو لکھ لینا ہے۔ اب جرنل میں بھی آپ کو دکھا دیتی ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ یہ آپ کا وہ پچھلا کام ہے جو آپ نے کیا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کا سوال نمبر 5 دیکھیے، آب و ہوا کے پاکستان کے میدانی علاقوں پر اثرات بیان کیجیے۔ آب و ہوا کے میدانی علاقوں پر اثرات، یہ دیکھیے یہ سوال اس طرح سے آپ نے کر لیا۔ اس کے بعد آگے آ جائیے آپ، یہ دیکھیے یہاں پر آپ کا یہ سوال مکمل ہوا، سوال نمبر 5۔ اس کے بعد سوال نمبر 6 ہے آپ کا آب و ہوا کے پاکستان کے پہاڑی علاقوں پر اثرات بیان کیجیے۔ آب و ہوا کے پہاڑی علاقوں پر اثرات، اور یہ یہاں سے لے کر یہاں تک آپ کا مکمل جواب جو ہے یہ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے طالبات۔ امید ہے کہ آپ کو یہ کام سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ یہ کام آپ کے جرنل کا کام ہے جسے آپ نے جرنل میں کر لینا ہے۔ اب بیٹے یہ اس چیپٹر کی ورک شیٹ کا کام بھی آپ کو کروا دوں، اس کی PDF آپ کو مل جائے گی، ٹھیک ہے، اور اس PDF کو آپ نے پرنٹ آؤٹ نکلوا کر اس میں آپ نے یہ کام کر لینا ہے۔ پہلی جتنی بھی ورک شیٹس تھی ان کی PDFs آپ کو مل چکی تھیں، اس کا کام بھی ہم مکمل کر چکے ہیں، یقیناً آپ نے کر لیا ہوگا۔ اب یہ والی ورک شیٹ اسی چیپٹر کے ساتھ آپ کو مل جائے گی۔ دیکھیے مندرجہ ذیل خالی جگہوں کو مناسب الفاظ سے پر کیجیے۔ پاکستان ڈیش سے ذرا باہر واقع ہے، کس سے باہر واقع ہے؟ ٹراپیکل خطے سے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے پاکستان ڈیش ہمیشہ ساحلی علاقوں کی آب و ہوا پر معتدل اثر ڈالتے ہیں، کیا ہوتے ہیں وہ؟ سمندر۔ پاکستان میں ڈیش مئی سے اگست کے مہینوں میں ہوتا ہے، کون سا موسم ہوتا ہے یہ؟ موسم گرما۔ اس کے بعد ہے پاکستان کے میدانی علاقوں میں سردیوں میں درجہ حرارت 0 سے ڈیش درجے سینٹی گریڈ تک ہوتا ہے، 5 درجے سینٹی گریڈ تک۔ نمبر 5 ہے آب و ہوا کے ڈیش پر بہت گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں انسانی زندگی پر، ٹھیک ہے میرا بیٹا۔ اس کے بعد سوال نمبر 2 ہے آپ کا کثیر الانتخابی یعنی ملٹیپل چوائس کوشچنز ہیں۔ جیکب آباد اور سبی کے علاقے کا درجہ حرارت ڈیش درجے سینٹی گریڈ تک ہو جاتا ہے، 45، 46 یا 47، 45، 46 یا 47۔ تو اس کا صحیح جواب کیا ہے؟ 47۔ اس کے بعد ہے ویسٹرن ڈپریشن بحیرہ ڈیش میں پیدا ہوتے ہیں، بحیرہ عرب، بحیرہ قلزم یا بحیرہ کیپسن، بحیرہ قلزم۔
پھر ہے نمبر 3، ڈیش علاقے جغرافیائی علاقے کا 40% حصہ ہیں، میدانی، پہاڑی یا ساحلی، تو اس کا صحیح جواب کیا ہے؟ میدانی۔ نمبر 4 ہے ویسٹرن ڈپریشن کے سائیکلون ڈیش کا سبب بنتے ہیں، بارش، برف باری یا سیلاب، تو اس کا صحیح جواب کیا ہے؟ برف باری۔ پاکستان کے ڈیش علاقوں میں شدید سردی پڑتی ہے، میدانی، ساحلی یا پہاڑی، تو اس کا صحیح جواب کیا ہے؟ پہاڑی۔ ٹھیک ہے، اگلا سوال ہے آپ کا صحیح غلط یعنی متبادل جواب آزمائش۔ پہلا ہے اس میں سطح سمندر سے کرۂ ہوائی میں بلندی کی طرف جائیں تو درجہ حرارت زیادہ ہوتا ہے۔ جی نہیں، یہ بات غلط ہے، اگر بلندی کی طرف جائیں گے تو درجہ حرارت کم ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو یہ اسٹیٹمنٹ غلط ہے۔ اس کے بعد نمبر 2 ہے پاکستان کے پہاڑی علاقوں میں خزاں اور بہار اکثر رونما نہیں ہوتے۔ جی بالکل صحیح ہے، یا گرمی ہو جاتی ہے اور یا پھر موسم خوشگوار رہتا ہے یا پھر شدید سردی ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہے سردی میں دن چھوٹے اور راتیں لمبی ہو جاتی ہیں۔ جی یہ بات بھی بالکل ٹھیک ہے، سردیوں کے دنوں میں دن چھوٹے ہوتے ہیں اور راتیں لمبی ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد ہے سیلاب کے بعد بعض اوقات زمین بنجر ہو جاتی ہے۔ جی نہیں، یہ بات غلط ہے، بعض اوقات زمین زرخیز ہو جاتی ہے جو کاشت کے لیے بہت موزوں ہوتی ہے۔ نمبر 5 ہے انسانوں کے ساتھ ساتھ نباتات بھی آب و ہوا سے بہت متاثر ہوتے ہیں۔ جی بالکل، پودوں پر بھی جو ہے وہ آب و ہوا کا اثر ہوتا ہے، یہ بات بھی بالکل ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں بیٹے، یہ سوال نمبر 4 ہے آپ کا مختصر سوالات۔ یہ سوال آپ کی کتاب میں بھی موجود ہے۔ مندرجہ ذیل اصطلاحات کی وضاحت کیجیے۔ اس میں آپ کو مختلف عنوانات دیے گئے ہیں جن کو آپ نے واضح کر کے بتانا ہے، یعنی ان کی وضاحت کرنی ہے۔ پہلا ہے اس میں ویسٹرن ڈپریشن۔ ویسٹرن ڈپریشن ان سائیکلون کو کہا جاتا ہے جو موسم سرما میں بحیرہ قلزم میں پیدا ہوتے ہیں، یعنی وہ سائیکلونز جو بحیرہ قلزم میں پیدا ہوتے ہیں وہ کیا کہلاتے ہیں؟ ویسٹرن ڈپریشن کہلاتے ہیں۔ اس کے بعد نمبر 2 ہے آب و ہوا کے خطے، وہ بڑا جغرافیائی علاقہ جس میں آب و ہوا ایک جیسی ہو آب و ہوا کا خطہ کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے میدانی علاقے۔ میدان زمین کے ہموار خطے کو کہتے ہیں۔ پاکستان میں میدانی علاقے جغرافیائی علاقے کا 40% حصہ ہیں اور زیادہ تر آبادی ان ہی علاقوں میں رہتی ہے۔ اس کے بعد آخری ہے آپ کا سطح مرتفع، وہ زمینی شکل جس کی اوپر کی سطح چپٹی ہو اور بلندی کم از کم 600 میٹر ہو، سطح مرتفع کہلاتی ہے۔ ٹھیک ہے میرا بیٹا، اس طرح یہ آپ کی ورک شیٹ کا کام بھی مکمل ہوا۔ اب آپ نے جو سوال نمبر 5 اور سوال نمبر 6 کا کام ہے وہ آپ نے اپنے جرنل میں کر لینا ہے، اور یہ ورک شیٹ کا کام آپ کو جب PDF ملے گی تو اس کا پرنٹ آؤٹ نکال کے آپ نے ورک شیٹ کا کام جو ہے وہ ورک شیٹ پر ہی کر لینا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اپنی معلمہ کو اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔